لاہور سے تشریف لائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے سینئر وکیل رانا محمد ارشد خان ایڈوکیٹ، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اگر بیٹھ کے جائے کوئی بات نہیں، ہم بیٹھ کے کریں کوئی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم زیادہ کر آپ لوگوں نے نام سنا، ہم نے اس کا کام دیکھا۔ رشیا جو کہ پاکستان کے اندر اب تک چھا جاتا، گرم پانیوں میں بڑی خواہش تھی اس کی کہ میں نکلوں اپنے سمندروں سے، اور پاکستان کا وہ حشر ہوتا کہ یہاں ہر طرح آپ کو کمیونزم کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا۔ ایک ہی مرد حق تھا جس نے اس کو للکارا، اور اس نے اپنی افواج، اپنی ISI، اپنی تمام تر قوتیں جو پاکستان کی بقا کی قوتیں تھیں، ان کو افغانستان کے اندر ان کی امداد کے لیے مختص کر دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رشیا تو تھم گیا، رشیا کا تو قبرستان بن گیا، افغانستان تو تھا، لیکن رشیا نے اور اس کا جو ایک پچھلا دوست ہے امریکہ، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ ایک ہی سکے کے چٹے بٹے ہیں، ایک رخ ہے کمیونزم کا اور ایک ہے کیپٹلزم کا، اور اسلام ایک تیسرا معیشت کا نظام لایا ہے جس کے نافذ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ کہا کہ سود جو ہے یہ میرے پاؤں کے نیچے ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے عزیز و اقربا کا جو سود ہے وہ میں معاف کرتا ہوں۔ وہ ایک معیشت کا ایک ایسا نظام تھا کہ اگر وہ نافذ ہو جاتا آج تک تو تمام دنیا کے اندر خوشحالی ہوتی، کوئی بھوکا نہ سوتا، کوئی سرمایہ دار نہ رہتا، اور کوئی بے سر و سامان نہ رہتا۔ تو رشیا کو اس مرد حق نے للکارا اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، اور میں اس واقعہ کو میں نے نظر کیا اجازت حق صاحب کو، میں نے کہا کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہے، اور اس طرح سے امریکہ کے اندر میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں زیارت شہید کو ہٹانے کا پروگرام بنا، اور اس طرح سے وہ ان ناپاک عزائم جو امریکہ کے تھے، جو رشیا کے تھے، جو اسرائیل کے تھے، جو بھارت کے تھے، تو ان کی بینٹ یہ شہید چڑھ گیا، اور اس ملک کو، قوم کو عزت بخشی اور بقا بخشی، اور جو نظریہ لے کر یہ ملک بنا تھا قائد اعظم علیہ رحمت کا، اس کو آگے بڑھانے کی انہوں نے جتنی بھی کوشش ان سے ہو سکتی تھی آخری دم تک کی، یہاں تک کہ وہ اپنی وردی پہ ملبوس ہو کر، جیسے حضرت نے فرمایا کہ ایک قرآن پاک، ایک اینک، ایک ٹوپی، یہ اس کی میراث تھی جو ساری نکلی، اور باقی سب کچھ جو تھا وہ نظر ہو گیا یہود و حنود کے۔ تو وہ سازشی، وہ ادارے جنہوں نے اس ملک کی اساس کو یہاں کمیونزم لا کر ٹکراؤ اور تصادم کیا، یہاں کوشش کی کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگا کر لوگوں کا ایمان خرید لیا جائے، وہ جو ناخلف اولاد، وہ جو ڈیڈی کہتے تھے کہ ایوب خان ڈیڈی ہے، تو پھر اسی ایوب خان کو یہ نعرہ بھی سننا پڑا، لوگ گئے، اسٹوڈنٹس گئے، سرکار ملک کا بہت بزرگ حال ہے، ان کا اب ایوب جو ہے نا وہ کتا جو ہے وہ بوڑھا ہو چکا ہے، ایوب کو کتا کہا گیا، اور کس نے کہلایا؟ تو یہ اگر نوجوانوں کو نہیں بتائیں گے، یہ ان کو سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ ملک کس لیے بنایا، کس نے بنایا، اور کس مقصد کے لیے قائم دائم ہے۔ یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عطا یہ ملک ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کے نظریے کی حفاظت کرنا، یہ اگر آپ کی پاکستان کی افواج نہ ہوں تو یقین جانیے کہ یہ ملک کب کا ٹوٹ چکا ہوتا۔ تو ساتھیوں، میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ دل و جان سے مشرقی صاحب کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ قدم بڑھائیں۔ نیک انسان ہے، مخلص انسان ہے، تعلیم و تعلم سے تعلق ہے، تربیت سے تعلق ہے، تو انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ فکر دیں، یہ سوچ دیں
کہ اس وقت ہمارا ملک دوراہے پر کھڑا ہے۔ افغانستان کے اندر چونکہ امریکہ دنیا کے 1 انچ ٹکڑے پر اسلام نہیں جاتا اصل شکل میں، امریکہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے اندر کبھی بھی اسلام نہ آئے، اسی لیے یہ 9/11 کا واقعہ ہوا، اس لیے آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اوپر تباہ و بربادی کے بادل آ گئے اور آدھی آبادی اس کی شہید ہو گئی اور آدھی جو ہے وہ مفلوج ہو گئی، معذور ہو گئی ان بمباری میں اور اس میں، لیکن وہ سینہ سپر ہیں اور وہ اسلام کے لیے جانے دینے جانتے ہیں، اور اسی جہاد کا پیغام جو ہے یہ آپ لوگوں تک، آپ نے نوجوانوں تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ جہاد کے بغیر قومیں زندہ نہیں رہتی، اسلام صرف جہاد سے زندہ ہے۔ جب ہم اپنے خون کو ارزاں نہیں سمجھیں گے کہ ہم یثرب کے اور اللہ پاک کے گھر کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، اپنا خون بہانے والے لوگ ہیں، یہاں سے فوج جاتی ہے تو آپ کے بیت اللہ شریف کو بچایا جاتا ہے، تو پھر اگر ہم ان کی قدر نہیں کریں گے، اور ایسے ہی ایک پروپیگنڈا اور ایک سیل ہے دنیا کا، میڈیا کا، اور دوسرا جو ان کے خلاف ہوا ہے اور ان کے خلاف دن رات پروپیگنڈا کرتا ہے، تو آپ دوستوں کو چاہیے کہ آپ ہوش رکھیں، آپ وکلا ہیں، دانشور طبقہ ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک وکیل نے پاکستان بنایا تھا اور ایک وکیل ہی اس پاکستان کو بچائے گا، یہ وکلا کی ڈیوٹی ہے کہ وہ باہر نکلے، ان کو اللہ پاک نے یہ عقل دی ہے، یہ شعور دی ہے، یہ سیاست دی ہے، ان کو پلیٹ فارم دیا ہے کہ یہ آزادی کے لیے نکل سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں۔ تو ساتھیو، انہی چند کلمات خیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مختصراً یہ کہ میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا ہے، اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی میسج آپ کے نام نہ چھوڑ کے جاؤں۔ اگر میں میسج نہیں دوں گا تو پھر میں نے اپنے مشن کے ساتھ غداری کی ہے، اپنے ملک کے ساتھ غداری کی، اپنے خون کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ غداری کی میں نے۔ اگر میں آپ کو اصل مشن نہ بتاؤں کہ ہمارا مشن ہے کیا زندگی کا، وہ جہاد ہے، جہاد کو مسلمانوں کی نکال دیا گیا ہے زندگی سے، ان کو طالبان کا نام دے دیا گیا، نفرت کی نگاہوں سے لوگ دیکھتے ہیں، ان کو ظالمان کہتے ہیں، حالانکہ طالبان نے اپنے ملک کے اندر صحیح اسلامی نظام نافذ کر لیا تھا ملا عمر نے، لیکن امریکہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ساتھیو، ابھی بھی امریکہ ہمارا دوست نہیں، یہود و نو دوست نہیں ہے، اور ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر، جنرل ضیاء الحق نے اس طرح سے جہاز میں سوار ہوتے کہا تھا کہ وہ جس پر تم اتراتے ہو نا، وہ تھوڑی سی چیز ہمارے پاس بھی ہے، مینز ایٹم بم۔ تو تب انڈیا جو ہے وہ واپس، وہ کرکٹ دیکھنے گئے تھے، کرکٹ نہیں دیکھنے گئے تھے، یہ ڈپلومیسی لے کے گئے تھے، اور اس کو کہہ کر آئے کہ وہ چیز ہمارے پاس بھی تھوڑی سی موجود ہے۔ تو ساتھیو، ساری دنیا لگی ہوئی کسی طریقے سے ان سے وہ چیز کھینچ لیں، اور اس ملک کے اندر افراتفری ہو، فرقہ وارائیت ہو، متعصبہ نہ یہ لوگ آپس میں اور لڑیں، آپس میں جھگڑیں، اور اس ملک کو تباہ و برباد آپس میں اندر سے ہی کر دیا جائے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ محرم الحرام آ رہا ہے، اس کو عزت سے، احترام سے منانے کی کوشش کریں، اور مت لڑیں اور جھگڑیں، اس سے ہمارا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ شفیع صاحب کا بہت شکر گزار، تھینک یو، اور آپ سب احباب کا اور جناب صاحب صدر کا شکر گزار۔